السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آج بات کرتے ہیں ہمارے انٹرن وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں۔ بڑے پیسے خرچ ہوئے قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ، اس ٹیکس پیئر کے جس کے پاس آج کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ انفلیشن میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہائی پرسنٹیج پہ ہے اس وقت۔ اس قوم کے پیسے کے اوپر انہوں نے لاتعداد بین الاقوامی دورے کیے۔ کس لیے کیا گیا؟ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا، تو وہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ دورے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ، یہ جھوٹ بھی آج پورا کراش کر کے سامنے آ گیا جب صدر بائیڈن کے ساتھ بچر آف گجرات نریندر مودی نے مل کے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، جس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا۔ ہمارے جو یہ وزیر خارجہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی بہتر کر رہے ہیں، ان کے منہ سے تو ایک لفظ نہیں لکھا۔ کدھر ہے اس سٹیٹمنٹ کی مذمت؟ کدھر ہے ایک فورن پالیسی کا جو سخت جواب فورن آفس سے آنا چاہیے تھا؟ وہ کدھر؟ جب خان صاحب نے ٹویٹ کی، جب خان صاحب نے اس کے بارے میں بات کی، تو جو ایک شاکنگ بات تھی نا میرے لیے، وہ یہ تھی کہ ایک 18 سال کے بچے کی طرح سے جو ایک بلاول صاحب نے ایک شرگ والا ایموجی لگا کے جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کر دیا خان صاحب کو۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اگلے یہاں کے ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں۔ ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، مطلب یہ تو بلیز ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے ہمارے ملک میں جو انسان آواز اٹھا لے، جو حکومت کے خلاف، جو کسی کے بارے میں، جو کسی ایک اپنی پسند کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر دے، اس کو تو آپ اٹھا کے جیل میں بند کر دیں۔ ہمارے لیڈر، ہمارے پولیٹیشینز، ہمارے ایکٹیوسٹ 40-45 دن سے جو ہیں وہ ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر، جیلوں کے اندر بند ہیں۔ یہاں پہ ان کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی ان کو دہشت گرد کہہ کے چلا جاتا ہے، اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور اپنا روب اور اپنا دبدبا جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی قوم کے لوگوں کے اوپر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، آئین جو ہوتا ہے نا، کانسٹیٹیوشن، وہ اسٹیٹ کا اور لوگوں کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کا جو فرض ہوتا ہے وہ لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ رائٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے لیے۔ لیکن اس اسٹیٹ نے، اس حکومت نے ہمارے آئین کو، ہمارے کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ نہ پاکستان کے لوگوں کے پاس حق خود ارادی رہ گیا ہے، نہ پاکستان کے لوگوں کے پاس آواز اٹھانا رہ گیا ہے، یہاں تک کہ بچے تک محفوظ نہیں ہیں، گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، وہ نہ ملے تو اس کے بھائی کو پکڑ لو، اس کے باپ کو پکڑ لو، اس کی بیٹی کو پکڑ لو۔ یہ دن آج بھی ذی الحج کے چل رہے ہیں، دعاؤں کے قبول ہونے کے چل رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ خدا سے ہی ڈر لیجئے، کسی طرح سے اس ملک اور قوم کے اوپر رحم کر لیجئے۔ کوئی پالیسی اگر ہے تو پلیز وہ سامنے لائیے، اس لیے کیونکہ اس وقت جو پالیسی دکھ رہی ہے آپ کی، وہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو بند کر دو، عمران خان کی پارٹی کو بند کر دو، عمران خان کے سپورٹرز کو بند کر دو، پاکستانیوں کو بند کر دو، پاکستانیوں کو ہرا دو۔ جھوٹ، سچ اور اپنے مفاد کے لیے لڑنا، اپنے کیسز معاف کرا دینا، آپ کی سیاست، آپ کی حکومت صرف وہیں تک محدود ہو گئی ہے۔ پاکستانیوں کو جینے دیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔